اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام دیے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے ان احکام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیا ہے نماز میں، کوئی پیسے تھوڑی ملتے ہیں. روزوں کا حکم دیا، رمضان کے روزے رکھو. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھیں یا نہ رکھیں، وہ رمضان میں کھاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے رمضان ایک ٹینشن ہوتا ہے. حج کا حکم دیا، کہتے ہیں کیا ہے، 4 دیواری ہے اس کے گرد جا کے طواف کرو. ٹینشن، ایک بھیڑ، ایک مجمع، آدھا ہو جاتا ہے آدمی حج میں. میں نے جتنے لوگ بھی دیکھے ہیں نا حج کر کے واپس آئے ہیں تو آدھے وہیں رہ گئے. اس لیے کہتے ہیں حج جوانی میں کر لینا چاہیے. گئے تھے پورے مگر واپس آئے آدھے. ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج کر لو، فٹ فاٹ ہو کے آؤ گے، ہینڈسم اسمارٹ. اللہ نے حکم دیا جہاد کرنے کا کہ جب لڑنے کا وقت آئے تو لڑو. یہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے بھی ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں مرنے کا خطرہ ہو. مائیں کہہ رہی ہوتی، ویسے تو ہماری مائیں اللہ کا شکر ہے اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ شہادت پہ واویلا نہیں کرتی، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن پھر بھی بعض مائیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں ہائے بچے کو کیوں بھیج دیا لڑائی کے لیے. اللہ نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو. انٹیوں کو بولو نا بھائی. اب دیکھو کسی حکم پہ آپ کے چہرے پہ ایسی کھلکھلاہٹ نہیں آئی تھی. ابھی میں بتا رہا تھا حج مت کرو، آپ ایسے سن رہے ہیں، دیکھیں اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں حج مت کرو، آپ چپ. ہم نے کہا اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ چپ. جیسے ہی میں نے نظر کی بات کی ہے ایک دم کھلکھلانے لگے. پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑا فالٹ، بولو بھائی، یہ ہے سب سے بڑا فالٹ. حج کے لیے تیار ہو جائیں گے، نماز کے لیے بھی ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. دیکھو ایجنسی میں بس جب لوگ چوروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نا، خفیہ ایجنسی والے، تو ان کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ نبض پہ وہ رکھتے ہیں، کوئی مشین لگاتے ہیں کہ کس سوال پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. مثلاً وہ یوں پوچھیں گے آپ سے، کوئی دہشت گرد ہے نا جس نے کہیں بم دھماکہ کیا ہے، اس سے اب سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں. بولتے ہیں اچھا فلاں جو ٹارگٹ کلنگ میں جس کو قتل کیا تھا تو نے کیا تھا؟ اس کی نبض ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا تھا. اچھا وہ صدر میں بم دھماکہ تو نے کیا تھا؟ نہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولٹن میں تو نے کیا تھا؟ اب بولٹن میں چونکہ اس نے کیا ہوتا ہے، بولٹن مارکیٹ، ایک دم نبض کیا ہو جائے گی اس کی، تیز ہو جائے گی. وہ کہے گا تو یہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک دم جذباتی ہو جائے گا، کہہ رہے نہیں میں نے بالکل نہیں کیا تھا. اس کا مطلب تو نہیں کیا تھا. آئی بات سامنے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، کچھ بھی نہیں. جب میں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا انٹیوں کو مت دیکھو، ایک دم آپ کے دھڑکنیں کیا ہو گئیں. یہ تو غلط بات ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑا، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہی تو قیامت ہے. وہ تو بیچارے دنیا سے چلے گئے، بیچارے چلے گئے، بہرحال جو بھی تھے. بیچارے کا مطلب آخرت کے لحاظ سے بیچارے. تو اللہ نے بہت سارے آرڈر دیے ہمیں، بہت سارے احکام دیے ہمیں. اللہ نے حکم دیا اس کو مانو. جو اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے یہ تمام احکام کیا ہیں؟ فضول ہیں. تاجروں کو دیکھ لو نا، جو بیچارہ دیندار تاجر ہوگا ہر تجارت میں مفتیوں سے، علماء سے پوچھے گا حضرت میں یہ بزنس کر رہا ہوں، یہ جائز ہے، سود تو نہیں ہے؟
علماء کہہ دیں گے بھائی یہ سود ہے, اچھا کوئی اور آلٹرنیٹ بتا دیں اس کا, وہ بتائیں گے, پھر سمجھنے میں ٹائم لگے گا, کتنی ٹینشن نا. لیکن زیادہ تر تاجروں کا کیا حال ہے, ابے ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو, ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں بھائی, ہم کوئی ڈاکہ تھوڑی ڈال رہے ہیں, اپنی محنت کی کما رہے ہیں. تو کیا یہ مفتیوں کے اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, یہ بزنس اس طرح سے جائز ہے, اس طرح سے جائز نہیں ہے. کل کسی نے پوچھا کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کاروبار کے بھی ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو کبھی کسی کان نے سنے نہیں, کسی آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں. تمیز سے لوگ بزنس کرتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ, بیچو, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ گھما رہے ہیں کہ یار کس طریقے سے جتنے لوگوں کی پینٹوں میں جتنے پیسے ہیں سارے میری جیب میں آ جائیں, اس کے لیے ہر الٹا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. تو جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ نہ شرکت میں آتا ہے نہ یہ مزاربت میں آتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بزنس کا, کہتے ہیں ابے یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے. تو بھائی چھوڑ دو مولویوں کے چکر کو, انگریز بن جاؤ یار, جوا کھیلو, سٹا کھیلو. ان کے ہاں تو کیسینو ہوتے ہیں نا, جوئے سینٹر, سٹے سینٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو جاؤ سٹا کھیلو یار. کیا غریبوں کی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے کمانا, ایک دفعہ داؤ پہ لگاؤ آر یا پار. ضربت بحدی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی نے کہا نا کہ میں لمبے لمبے ریگستانوں کے سفر کرتا ہوں, یا تو موت ہے یا کامیابی. سٹا کھیلو, کھیلنا نہ شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں, کیا ضرورت ہے. مجھے ایک دکان سے سرسوں کا خالص تیل چاہیے تھا, بڑی تعریف سنی تھی ڈاکٹروں سے, حکیموں سے, بھئی سرسوں کا جو اوریجنل تیل ہے کھانا پکانے میں صحت کے لیے بہت مفید ہے. ہمیں کسی نے بتایا فلاں جگہ سے ملتا ہے, ہم چلے گئے. تو میں نے کہا ملاوٹ تو نہیں کرتے, کہتا ہے نہیں. کہتا ہے خود سوچو, مجھے سمجھا رہا ہے, خود سوچو اگر میں نے حرام ہی کمانا ہے ملاوٹ کر کے, تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینوں تو یہ میرے لیے زیادہ اس وقت کراچی کے حالات بھی بہت خراب تھے. تو جب حرام ہی کمانا ہے تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے نہ چھیننا شروع کر دوں. یہ مجھے اتنی بڑی دکان کھولنا, پھر بوتل کی پیکنگ اور یہ سب ٹینشنوں کی کیا ضرورت ہے. میں اس کی دلیل سے بہت متاثر ہوا. ہم نے لے لیا, پتہ چلا یہ 2 نمبر ہے, ملاوٹ ہے. تو دلیل تو صحیح تھی, بھائی تو نے حرام ہی کمانا ہے, تو وہ جو چور جو بندوق کی نوک سے لوگوں سے پیسے چھین رہا ہے وہ کم درجے کا مجرم اس لحاظ سے ہے کہ کم از کم لوگوں کی آنتیں تو نہیں خراب کر رہا نا کیمیکل ڈال کے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, اس کی بھی سزا بہت سخت ہے. لیکن تم تو کمبختوں کھلا لوگوں کو غلط چیز رہے ہو, لوگوں کی جانوں سے صحتوں سے کھیل رہے ہو. تو خیر میرے بھائی, اللہ نے بہت سارے احکام دیے, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. جو نام نہاد لبرلز ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. داڑھی رکھو, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی مانے گا وہ رسول کی نہیں بلکہ کس کی مان رہا ہے, اللہ کی. یہ جہالت والا مطالبہ ہے کہ قرآن میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کچھ براہ راست میں احکام دوں گا, اور یہ جو رسول ہے نا, رسول یہ میرے میسنجر ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. سفیر جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی بات نہیں ہوتی, وہ کس کی بات ہوتی ہے, وہ تو پیغام لے کر آیا ہے. تو سفیر کی زبان سے اللہ کہلوائیں گے تو وہ بھی وہی بات ہے جو اللہ نے خود کہی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. آپ نہیں رکھتے تو کم از کم مجرم تو سمجھو بھائی اپنے آپ کو. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں, یہ کہاں سے مولویوں نے نکال لیا, یہ تو مولویوں کا اپنا اسلام ہے.
مولویوں کو داڑھی رکھ کے بیچاروں کو کیا مل رہا ہے. دیکھو پادری دیکھو کتنے ماڈرن ہو گئے ہیں نا انگریزوں کے. انگریزوں کے جو پادری ہیں ان کی بھی پہلے اتنی بڑی بڑی داڑھیاں ہوا کرتی تھی, ہمیں بچپن میں ہی دیکھتے تھے. اب وہ بھی کیا ہو گئے ہیں, بولو بھائی, کلین شیو. تو آپ یہی چاہتے ہو کہ مولانا بھی کیا بن جائیں, ہے بھائی, یہی بن جائیں. داڑھی تو چہرے کا نور ہے, چہرے کی رونق ہے. یقین نہ آئے جس کی داڑھی ہو کٹوا کے دیکھیں کیسا لگے گا, چہرے کا ساری رونق غائب. خیر, تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کرو, پھر والدین کی فرما برداری. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری